الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، آج کے درس میں زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے مفید بنائے اور ہمیں دین میں بصیرت عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ وہ خوف کھائیں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر چند باتیں بیان کی۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، تو ایمان ضروری ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت قبول کرنا ضروری ہے، اس کا اقرار ضروری ہے زبان سے، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تصدیق ضروری ہے اپنے دل سے، اور اسی کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو ایمان ہر حال میں ضروری ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ کوئی بھی عمل صالح اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اخلاص کے ساتھ نہ کیا جائے اور سنت کے عین مطابق نہ ہو۔ جو لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے عملوں کو قبول فرماتا ہے، اور عمل صالح میں سے جو پہلی چیز ذکر کی وہ نماز ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ اب جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مالوں کی، اور نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے پاس ان کے لیے اجر ہے، اللہ رب العالمین اس کا ثواب دے گا، نیکیاں لکھے گا اللہ رب العالمین۔ اور جب یہ اپنے رب کے پاس جائیں گے تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرمایا والمقیمین الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ یہ عمل کریں گے ہم انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آخر آیت میں بیان فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہر حال میں ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ دینا نیکی والا عمل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا وجہ تلاش کرتے ہوئے، اور وہ اخلاص کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین انہیں دوہرے اجر سے نوازے گا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، تریدون وجہ اللہ،
اور تم اللہ کا وجہ تلاش کرتے ہو، اللہ کا وجہ چاہتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین ڈبل اجر سے نوازے گا۔ تو جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے ہمارا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کی گندگی نکل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے لیا کرو، جس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا، نماز ادا کرنا، یہ سیدھا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البینہ میں بیان فرمایا وما امروا الا ليعبدوا اللہ، انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسوئی کے ساتھ، ویقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وذالک الدین القیمہ، یہی سیدھا دین ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو سیدھا دین قرار دیا ہے، تو ہمیں ہر حال میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اہل قرآن کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا یہاں لغوی معنی ہے اور زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکی اختیار کرنا۔ اہل قرآن اس کو پاکی کے معنی میں لیتے ہیں، لہذا وہ تزکیہ نفس پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے تزکیہ نفس مراد ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق صحابہ کرام سے زکوٰۃ وصول کی، ان کے مالوں میں سے، ان کے گایوں میں سے، ان کی بھیڑ بکریوں میں سے، ان کی کھجوروں میں سے، اور درہم و دینار جو ان کے پاس موجود ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کیے ہیں، اور احادیث کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ تو جو لوگ صرف قرآن کے قائل ہیں وہ کیسے زکوٰۃ ادا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نصاب بیان فرمایا ہے اور اس کی مقدار بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ نصاب موجود نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے شدید ترین وعید بیان فرمائی ہے، اور وہ شدید ترین وعید یہ ہے کہ یہی مال جس کی ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ رب العالمین اس کو ازدہ سانپ کی شکل میں اٹھائے گا، یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دوڑائے گا، کاٹے گا، ان کے گلے کا طوق بن جائے گا، ان کو ڈنک مارے گا، اور یہ مجبور ہو کر پوچھے گا تو ہے کون جو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، مجھے اتنی تکلیف پہنچا رہا ہے؟ تو وہ سانپ بولے گا، وہ اژدہا بولے گا میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو زکوٰۃ کے طور پر نہیں ادا کرتا تھا، تو نے اس کو خزانہ بنا رکھا تھا، اپنے پاس رکھا ہوا تھا، میں تیرا وہی مال ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی وعید بیان فرمائی ہے، اور وعید یہ ہے کہ جو درہم و دینار، جو سکے ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ رب العالمین اس کو گرم کر کے، سرخ کر کے ہمارے چہروں پر چپکا دے گا، ہمارے پیٹھ داغی جائے گی۔ تو ایسے مال کا کیا فائدہ ہے جو ہمارے لیے وبال جان بن جائے؟ تو میرے بھائیو، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے پلروں میں سے ایک پلر قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اسلام کے 5 پلر ہیں، ان میں سے کوئی ایک پلر، کوئی ایک کھمبا گرا دیا جائے تو عمارت مضبوط نہیں رہتی ہے۔ اگر ہم اسلام کے پلر کو گرا دیں گے تو ہمارا اسلام کیسے مضبوط رہے گا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، آپ مجھے ایک ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بھی شیئا، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت ہم پر فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو جب تک بندے کے ہوش و حواس قائم ہیں اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ جو شخص کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں نماز پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ سکتا ہو وہ لیٹ کر کے نماز پڑھے، جو آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہو تو وہ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں نماز معاف نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کرے گا، نماز پڑھ کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو۔ جہنمی ایک دوسرے سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ زمین کو، نہ دریا کو، نہ سمندر کو، نہ ہی کتے بلی کو، نہ ہی کسی جانور کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی فرشتے کو، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور صلہ رحمی کرتے رہو۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایسے اعمال بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز ادا کرتے رہو، فرض نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ المفروضہ، اور فرض اور واجبی زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس آدمی نے کہا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، میں اس سے زیادہ نہیں عمل کروں گا۔ فلما واللہ، اور جب یہ کہہ کر واپس ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ دنیا ہی میں وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھ لو وہ جنتی جا رہا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور فرض نماز ادا کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، رمضان کے روزے رکھے اور ارکان اسلام پر عمل کرتا رہے اور اس پر ثابت قدم رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ دیکھ لو یہ جنتی ہے۔ تو ایسا آدمی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اتی رجل من بنی تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو تمیم کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول انی ذو مال کثیر، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میں بہت مالدار آدمی ہوں، وذو اہل و مال، میرے پاس اہل و عیال بھی بہت زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے، فاخبرنی کیف اصنع، تو مجھے بتلا دیجئے کہ میں کیسے تصرف کروں اپنے مال میں اور اپنے اولاد میں، وکیف انفق، اور کیسے خرچ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تخرج الزکاۃ من مالک، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالو، فإنها طہرۃ، اس لیے کہ یہ پاکی ہے، تو طہرک، اس سے آپ پاک ہو جائیں گے، دل پاک ہو جائے گا، مال پاک ہو جائے گا، وتصل اقرباک، اور قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وتعرف حق المسکین، اور مسکینوں کے حقوق کو پہچانو، والجاری، پڑوسیوں کے حقوق کو پہچانو، والسائل، اگر مانگنے والا کوئی آتا ہے، سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے اللہ کے نام پر،
تو اس کے حق کو پہچانو اور زکوٰۃ ان میں ادا کرو، ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دو۔ اس کو امام احمد نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر زکوٰۃ دینے کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کا دل پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ دل میں جو بخالت بھری ہوئی ہے، آدمی مال خرچ نہیں کرنا چاہتا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دینے کی وجہ سے دل پاک ہو جاتا ہے، دل کی بخالت دور ہو جاتی ہے، اور جس مال میں سے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بھی پاک کر دیتا ہے، پھر اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نام پر وہ مال دیا گیا، وہ خرچ کیا گیا جو مستحقین تھے۔ اور ایک روایت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور کر دیا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لقد سألت عن عظیم، آپ نے بڑی عظیم بات پوچھ لی، بڑی عظیم بات کا سوال کر لیا۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، لیکن یہ آسان ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین آسانی پیدا کر دے۔ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ اگر مال ہے اللہ رب العالمین نے دیا ہوا ہے کہ اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہو، مکہ پہنچ سکتے ہو اور وہاں کھانے پینے کا خرچہ سنبھال سکتے ہو، اور اتنا مال ہو کہ واپس بھی آ سکتے ہو، اور اپنے گھر میں اتنا مال چھوڑ رکھا ہو وہ کسی سے مانگنے پر مجبور نہ ہو، تو ایسی صورت میں حج فرض ہو جاتا ہے، اور جو شخص بیت اللہ کا حج کر لے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گویا کہ وہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بن جاتا ہے۔ اس کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اذا ادیت الزکاۃ فقد قضیت ما علیک، جب آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی تو آپ کے اوپر جو فریضہ عائد تھا آپ نے اسے ادا کر دیا۔ ومن جمع مالا حراما، جو شخص حرام مال جمع کرے، ثم تصدق به، پھر اس کا صدقہ کر دے، لم یکن له فیہ اجر، اس کے لیے اس میں کوئی اجر نہیں ہے، وکان اسرہ علیہ، اور اس کا وزر اور اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ اس کو امام ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جب ہمیں مال دیا ہے تو ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یہ اس کا حق ہے، یہ مسکینوں کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے، اور ان 8 لوگوں کا حق ہے جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کے مال کو ان مستحقین میں نہیں ادا کرتے ہیں، ان مستحقین کو نہیں دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم ان کے حق کو مار رہے ہیں، اور ان کا حق مار کر ہم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایسے مظلوموں کی آہ نکل جائے اور ان کی بد دعائیں نکل جائیں تو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ دینا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ مسکینوں کا حق ہے۔ تو ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم زکوٰۃ دیں تو ہمارے دلوں میں تنگی محسوس ہو اور ہمارے دلوں میں کچوکے لگیں اور ہمیں تکلیف محسوس ہو کہ ہمارا اتنا مال نکل گیا۔ نہیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینی چاہیے، اور زکوٰۃ دیتے ہوئے مسرت محسوس ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی اس فریضے کو ادا کر دیا اور مستحقین کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے اجر سے نوازے گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس من جاء بہن مع ایمان دخل الجنہ، 5 چیزیں ہیں جو اس کے مطابق عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من حافظ علی الصلوات الخمس علی وضوئہن، جو شخص 5 وقتہ نمازوں کی وضو کے ساتھ محافظت کرے اور ان کے رکوع کا خیال رکھے اور ان کے سجدوں کا خیال رکھے۔
اور نماز کے اوقات کا خیال رکھے، وصام رمضان اور رمضان کے روزے رکھے، وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا اور بیت اللہ کا حج کرے اگر وہاں تک جانے کی اسے استطاعت ہو، وآت الزکاۃ طیبۃ بہا نفسہ اور اپنے زکوٰۃ کے مال کو ادا کیا ہو خوش دلی کے ساتھ۔ اس کو امام طبرانی نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی وجہ سے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ایسا آدمی جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا چاہیے، اس میں بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے اور ٹال مٹول سے بھی کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کا وقت کب آ جائے گا۔ موت کا وقت کب آ جائے گا؟ آج کسی کو بھی اچانک ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، آج کسی کو بھی روڈ پر چلتے ہوئے کوئی گاڑی کچل کر چلی جاتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے اموال کو مستحقین تک پہنچا دینے چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کا یہ فریضہ ہم سے ادا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ زکوٰۃ کے مال لاتے تھے اور ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال کو مقرر کیا تھا، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والوں کو متعین کیا تھا۔ تو جو لوگ بیت المال پر متعین کر دیے گئے ہوں اور حاکم کا حکم آ جانے کے بعد کہ فلاں شخص کو زکوٰۃ کا اتنا مال دے دو، وہ خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، العامل علی الصدقۃ بالحق لوجہ اللہ عز وجل کالغازی فی سبیل اللہ تعالی، جو صدقہ پر عامل ہوتا ہے، صدقہ کے مال کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے حق کے ساتھ، تو وہ غازی کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو زکوٰۃ کے اموال کی حفاظت کرتا ہے، بیت المال کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کا وجہ تلاش کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی رضا تلاش کرتے ہوئے حق کے ساتھ وہاں پر وہ ڈٹا رہتا ہے، تو وہ غازی کی طرح ہے، تو وہ غازی کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، حتیٰ یرجع الی اہلہ، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو واپس لوٹ جائے۔ اس کو امام احمد نے، ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ایک روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو مسلمان خازن ہوتا ہے اور وہ امانت دار ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس حکم آ جائے کہ فلاں شخص کو اتنا مال زکوٰۃ میں سے دے دو، اور وہ پورے طور پر دے دیتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے، تو گویا کہ وہ صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائی، اس حدیث پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی فضیلت بیان فرمائی ہے جو بیت المال پر متعین ہو، اور جب اس کے پاس قاضی کا حکم آ جائے یا حاکم کا حکم آ جائے کہ فلاں شخص کو اتنا مال دے دو، وہ خوش دلی کے ساتھ اسے ادا کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ خود صدقہ دینے والا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، حالانکہ اس کی جیب سے کچھ گیا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں، یہ فضائل بیان فرمائے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت ہم لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے۔ جب ہم ان فضیلتوں کو سنتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا جسم آمادہ ہوتا ہے، ہمارا نفس آمادہ ہوتا ہے ان کاموں کے کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین سے اجر طلب کرتے ہوئے ہم یہ سارا کام کر ڈالتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارا ایمان بڑھتا رہتا ہے اور ہمیں نیکی کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔